اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس اور سامعین کرام، ناظرین حضرات، میں بتاتا چلوں کہ بزم اہل قلم ایک ادبی اور سماجی تنظیم ہے جس کے روح رواں اور بانی صدر معروف شاعر ادیب اور نقاد ڈاکٹر فرد عباس صاحب ہیں، جو گزشتہ نصف صدی سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ادبی تقاریب کا انعقاد کرتی ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب سے القائم لائبریری یہاں پر قائم ہوئی ہے، اس میں باقاعدگی سے ڈاکٹر صاحب اس بزم کے تحت ہفت روزہ ادبی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں مشاعرے اور کتابوں کی رونمائی اور فنکاروں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج کی یہ چھوٹی سی ایک محفل جو مشاعرے کی صورت میں منعقد کی جا رہی ہے، اس کی صدارت فرما رہے ہیں ملک کے ممتاز شاعر ادیب اور کئی کتابوں کے مصنف جناب نسیم سحر صاحب. اور مہمان خصوصی ہمارے پاس آج کی تقریب میں دو ہیں. جناب معروف شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں، جناب رحمان حفیظ صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان خصوصی بہت اچھے شاعر جناب خرم خلیق صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں. اور آج کی اس بزم کے جو میزبان ہیں وہ اس مشاعرے کے مہمان اعزاز بھی ہیں، جناب ڈاکٹر فرد عباس صاحب. بہت خوب. ہمارے پاس نصرت یاب خان نصرت صاحب اور جمال زیدی صاحب بھی موجود ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے. اس سے پہلے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. صاحب صدر، یہ غزل میں نے آج تک کبھی کسی مشاعرے میں نہیں سنائی. اچھا، اور یہ سن 2000 میں قاسمی صاحب ہمارے اعزاز کی بات ہے. ہاں جی. تو اچھا بات یہ کہ میں قاسمی صاحب کو بھی ڈر ڈر کے بھیجی تھی کہ وہ کیا کہیں گے کیسی غزل ہے. انہوں نے چھاپ کر مجھے خط لکھا تو میں اس کے مطلع کی وجہ سے نہیں پڑھتا. وہ ارشاد پیش کرتا ہوں. اتنا ہوں تنگ زیست کے دیوار و در سے میں، اتنا ہوں تنگ زیست کے دیوار و در سے میں، کپڑوں کو پھاڑ کر نہ نکل جاؤں گھر سے میں. اتنا ہوں تنگ زیست کے دیوار و در سے میں، کپڑوں کو پھاڑ کر نہ نکل جاؤں گھر سے میں. اس چاندنی کے پیڑ کو جوبن پہ دیکھ کر، واہ 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 واہ، اس چاندنی کے پیڑ کو جوبن پہ دیکھ کر، چاندنی کا پیڑ، کیا خوب بات کی. واہ واہ. چاندنی کے پیڑ کو جوبن پہ دیکھ کر چوم آیا ایک پھول بھری شاخ پر سے میں. واہ 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 واہ. چاندنی کے پیڑ کو جوبن پہ دیکھ کر چوم آیا ایک پھول بھری شاخ پر سے میں. آنکھوں میں پھڑ پھڑاتا ہے جب جب تیرا خیال، سبحان اللہ. آنکھوں میں پھڑ پھڑاتا ہے جب جب تیرا خیال، اڑتا ہوں آسماں پہ تیرے بالوں پر سے میں. واہ 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 بھائی، بڑی نئی بات ہے. نئے تیرے بالوں پر سے، تیرے بالوں پر. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جب جب تیرا خیال، بہت اچھے جی، بہت. آنکھوں میں پھڑ پھڑاتا ہے جب جب تیرا خیال، اڑتا ہوں آسماں پہ تیرے بالوں پر سے میں. ایک بوند تھا پر جستجوئے یار میں نہ پوچھ، ایک بوند تھا پر جستجوئے یار میں نہ پوچھ، وسعت میں بے کنار ہوا بحر و بر سے میں. واہ 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 واہ. وسعت میں بے کنار ہوا بحر و بر سے میں، اور شمشیر غم سے ٹوٹ پڑی مجھ پہ اس کی یاد. کیا بات. شمشیر غم سے ٹوٹ پڑی مجھ پہ اس کی یاد، روکوں گا کب تلک اسے دل کی سپر سے میں. واہ 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 واہ. شمشیر غم سپر سے میں ٹوٹ پڑی مجھ پہ اس کی یاد، روکوں گا کب تلک اسے دل کی سپر سے میں. کیا موج تھی کہ ہاتھ جھٹک کر چلی گئی. ہاں، واہ واہ واہ. کیا موج تھی کہ ہاتھ جھٹک کر چلی گئی. کیا روگ تھا لپٹ گیا غم کے بھنور سے میں. بھائی واہ واہ واہ. کیا موج تھی کہ ہاتھ جھٹک کر چلی گئی، کیا روگ تھا لپٹ گیا غم کے بھنور سے میں. ایک آہ تیرے نام کی ایسی ملی مجھے، ایک آہ تیرے نام کی ایسی ملی مجھے، کھلتے ہیں پھول درد کے گزروں جدھر سے. واہ 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 واہ. ایک آہ تیرے نام کی ایسی ملی مجھے، کھلتے ہیں پھول درد کے گزروں جدھر سے میں. واہ واہ. پہلی مرتبہ مشاعرے میں اچھی غزل ہے، بہت اچھی غزل ہے. اور سناتے رہے. مطلب دوبارہ پڑھ دیجیے. یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر دفعہ آپ نے مطلب کی طرف توجہ دلائی تھی. مطلب دوبارہ پڑھ. تنگ زیست کے دیوار ادھر سے میں، کپڑوں کو پھاڑ کر نہ نکل جاؤں گھر سے میں. واہ واہ. اچھا، یہ تری غزل تو نہیں تھی، شاید کسی سے زمین ٹکرا گئی ہو، لیکن میں تری غزل نہیں ہے.
ہاں لیکن وہ صحیح جی تو ہم لکھتے نہیں ہیں تری لیکن ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ ہے کہ ہو جاتی ہے. مل جاتے کہیں نہ کہیں. صاحب صدر آپ کی اجازت سے مشاعرے کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں اور میں درخواست گزار ہوں جناب نصرت یاب نصرت خان صاحب آئیے جناب. تشریف لائیں اپنا کلام جناب آئیے. بہت شکریہ. ایک غزل اور سناؤں گا اور سناؤں گا چلا جاؤں گا. ایک غزل سے پہلے چند اشعار کی صاحب صدارت آپ کی درکار ہے مجھے. اس کی چند اشعار میں اگر آپ کہیں تو پیش کرتا ہوں. کسی کو دیکھ کے پل بھر کو جو رکا میرا دل, واہ, کسی کو دیکھ کے پل بھر کو جو رکا میرا دل مجھے لگا کہ میرے ہاتھ سے گیا میرا دل. کیا بات. واہ واہ مجھے واہ لگا کہ میرے ہاتھ سے گیا. واہ واہ کسی کو دیکھ کے پل بھر کو جو رکا میرا دل, مجھے لگا کہ میرے ہاتھ سے گیا میرا دل, اور جدھر جدھر میں گیا میرے ساتھ ساتھ گیا. میرا دل. جدھر میں گیا میرے ساتھ ساتھ گیا. قدم قدم پہ مجھے روکتا ہوا میرا دل. واہ 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 واہ. روکتا ہوا اور کیا ہے. کیا بات ہے. ہوا میرا دل, اور طواف عشق کی خاطر گیا تھا کوئے وفا. طواف عشق کی خاطر گیا تھا کوئے وفا, پھر اس کے شہر سے واپس نہ آ سکا میرا دل. پھر اس کے شہر سے واپس نہ آ سکا میرا دل. اور خیرت نے جب سے لگائی ہے دل پہ پابندی, واہ, خیرت نے جب سے لگائی ہے دل پہ پابندی. جدا جدا سا ہے تب سے خفا خفا. واہ 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 واہ. جدا جدا سا ہے تب سے خفا خفا میرا دل. اور سمجھ میں آنے لگی گفتگو عشق اسے, سمجھ میں آنے لگی گفتگو عشق اسے. کسی کی شوخ نگاہی پہ مر مٹا میرا دل, کسی کی شوخ نگاہی پہ مر مٹا میرا دل. اور ایک غزل اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار ترنم سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ غزل تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہونی چاہیے, تو میں ہلکی پھلکی غزل کے چند اشعار پیش کروں گا. صاحب صدارت آپ کی اجازت. جی بتاؤ. آنکھوں سے پی کے بے خودی بھی بولتی رہی, آنکھوں سے پی کے بے خودی بھی بولتی رہی. دل کی زباں لبوں کی ہنسی بولتی واہ. کیا بات. دل کی زباں لبوں کی ہنسی بولتی رہی. اور شعر ملاحظہ کیجیے گا, کچھ اس طرح سے اس کی پذیرائی میں رہا, واہ کچھ اس طرح سے اس کی پذیرائی میں رہا. واہ. لب چپ رہے اور آنکھ میری واہ 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 واہ. لب چپ خوب ہے. رہے اور آنکھ میری بولتی رہی. اور ہاتھوں میں کہہ رہا تھا جو ایک اد کھلا گلاب. واہ. ہاتھوں میں کہہ رہا تھا جو ایک اد کھلا گلاب. دل کی کلی بھی بات وہی بولتی رہی. اد کھلا گلاب ان کی کتاب کا نام بھی. اور گجرے بھی اس کے ہاتھوں کے سب بولتے رہے. واہ. گجرے بھی اس کے ہاتھوں واہ کے واہ سب واہ. بولتے رہے. بالوں میں جو سجی تھی کلی بولتی رہی, بالوں میں جو سجی تھی کلی بولتی رہی. اور غازہ بھی اس کے چہرے کا غماز ہو گیا, غازہ بھی اس کے چہرے کا غماز ہو گیا. آنکھوں میں جو چھپی تھی خوشی بولتی واہ 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 واہ. آنکھوں میں جو چھپی تھی خوشی بولتی رہی. اور ایک ہجر کا سحاب تھا ایک وصل کا سحاب. واہ. ایک ہجر کا. ہجر کا سحاب تھا ایک وصل کا سحاب. وہ وصل کے سحاب سے ہی بولتی رہی. اچھا, وہ وصل کے سحاب سے ہی بولتی رہی. مقطع پیش کرو کہ نصرت اسے ڈراتا رہا بولنے کا خوف. واہ. نصرت اسے ڈراتا رہا بولنے کا خوف.
وہ چپ رہی کبھی تو کبھی بولتی بولتی واہ 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 وہ چپ رہی کبھی تو کبھی بولتی رہی بولتی رہی آنکھوں سے پی کے بے خودی بھی بولتی رہی واہ دل کی زبان لبوں کی ہنسی بولتی رہی بہت خوب بھائی واہ واہ جناب جمال جلی صاحب سے تاثیر رکھی بہت شکریہ۔ اپنا کلام پیش کریں میرے شہر کے رسول ہے جی تم نے کیسی عجب غزل کہہ دی جناب اے میرے شہر کے حسین جیسی تم نے کیسی عجب غزل کہہ دی شکریہ یہ کلام تو آپ کا ہے لیکن شکریہ میں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا میں نے اس پہ گرا گرا لگا دی دو اشعار پہلے جی شورش بپا رہی ہے قیامت واہ شورش بپار شورش بپا رہی ہے قیامت نہیں رہی ان کو گلا ہے ہم سے محبت نہیں رہی واہ 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 اور روشن رہی ہیں کھڑکیاں اس کی تمام رات واہ روشن رہی ہیں کھڑکیاں اس کی تمام رات شاید اسے بھی سونے کی عادت ہے واہ یہ غزل جی شاید اس سے بھی سونے کی عادت ہے اگرچہ یاد آنے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا اگرچہ یاد آنے کا اگرچہ یاد آنے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا مگر خود کو بھلانے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا واہ اچھا اچھا دولت سے کہا اگرچہ یاد آنے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا مگر خود کو بلانے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا واہ اور سفر اپنا قفس کے بعد زندہ تک سلاسل ہے سفر سفر اپنا سفر کے قفس بعد کے بعد زندہ تک سلاسل ہے مجھے تو دار جانے کا بھی وہ موقع نہیں واہ واہ اور شعر ہے کہ کہیں چپکے سے آ جاتا ہے وہ واہ ہر بار محفل میں کہیں چپکے سے آ جاتا ہے وہ ہر بار محفل میں ہمیں وعدہ نبھانے کا بھی وہ موقع نہیں کیا ملتا اور وہ بچپن ہی غنیمت تھا جو کھل کے رو تو لیتے تھے کیا بات ہے واہ واہ اچھا مصرا ہے بہت اچھا مصرا ہے شکریہ وہ بچپن ہی غنیمت تھا جو کھل کے رو تو لیتے تھے واہ اب ایک آنسو بہانے کا بھی وہ موقع نہیں دیتا اچھا شعر ہے کیا بات بہت اچھا بہت اچھا شکریہ۔ اچھا اور جمال اس نے مکتا ہے کہ جمال اس نے ہمیشہ کی ہے جو خوابوں کی رکھوالی واہ 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 جمال اس نے ہمیشہ کی ہے جو خوابوں کی رکھوالی اور اب ارماں جگانے کا بھی وہ بھی موقع وہ نہیں موقع نہیں دیتا واہ اگرچہ یاد آنے کا بہت کیا کہ واہ بڑی بہت عمدہ بہت عمدہ زبانی مشاعرہ بڑی سخت پابندی میں غزل کہی آپ نے اچھی کی آئیے اپنا کلام پیش کیجیے بڑی سنگلاخ زمین میں گئی تیری تلاش میں خود کو گنوا گئے ہم لوگ تیری تلاش میں خود کو گنوا گئے ہم لوگ فریب کیسا محبت میں کھا گئے ہم لوگ تیری تلاش میں خود کو گنوا گئے ہم لوگ فریب کیسا محبت میں کھا گئے ہم لوگ نہ ہم سفر ہے کوئی اب نہ کوئی منزل ہے نہ ہم سفر ہے کوئی اب نہ کوئی منزل ہے عجب نصیب کے چکر میں آ گئے ہم لوگ تیری تلاش میں خود کو گنوا گئے ہم لوگ فریب کیسا محبت میں کھا گئے ہم لوگ نہ ہم سفر ہے کوئی اب نہ کوئی منزل ہے عجب نصیب کے چکر میں آ گئے ہم لوگ جناب صدر غزل کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ ہم بھی التفات کے قابل نہیں رہے کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے کچھ ہم بھی التفات کے قابل نہیں رہے کچھ یہ کہ ربط ان سے مسلسل نہیں رہا
کچھ یہ کہ ربط ان سے مسلسل نہیں رہا، کچھ ہم بھی ایسے ربط کے قائل نہیں رہے۔ کچھ یہ کہ ربط ان سے مسلسل نہیں رہا، کچھ ہم بھی ایسے ربط کے قائل نہیں رہے۔ کچھ اب کے شہر میں وہ سخاوت نہیں رہی، کچھ اب کے شہر میں وہ سخاوت نہیں رہی، کچھ اب دعا نواز وہ سائل نہیں رہے، کچھ اب دعا نواز وہ سائل نہیں رہے۔ کچھ وہ بھی تھک گئے ہیں کلندر کے صبر سے، کچھ وہ بھی تھک گئے ہیں کلندر کے صبر سے، کچھ ہم بھی درد ہجر کے گھائل نہیں رہے، کچھ ہم بھی درد ہجر کے گھائل نہیں رہے۔ کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں، کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں، کچھ ہم بھی آج مرکز محفل نہیں رہے، کچھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہمیں، کچھ ہم بھی آج مرکز محفل نہیں رہے۔ کچھ معاملات تو ہم نے بھی طے کیے، کچھ معاملات تو ہم نے بھی طے کیے، کچھ معاملات تہ دل نہیں رہے، کچھ معاملات تو ہم نے بھی طے کیے، کچھ معاملات تہ دل نہیں رہے۔ کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا، کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا، کچھ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں مل نہیں رہے، کچھ یہ بھی ہے کہ وقت ہی فرحت نہیں ملا، کچھ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں مل نہیں رہے، کچھ وہ بھی التفات پہ مائل نہیں رہے، کچھ ہم بھی التفات کے قابل ہیں۔ شکراً، مہربانی۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی اور معروف شاعر جدید لب و لہجے کی غزل کہتے ہیں جناب رحمان حفیظ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ شکریہ جناب۔ جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار۔ اس ناگوار کام میں شامل نہیں رہا، اس ناگوار کام میں شامل نہیں رہا، میں کار انتقام میں شامل نہیں رہا، اس ناگوار کام میں شامل نہیں رہا، میں کار انتقام میں شامل نہیں رہا، خود کو میں اتنا خاص بھی گردانتا نہیں، خود کو میں اتنا خاص بھی گردانتا نہیں، لیکن ہجوم عام میں شامل نہیں رہا، خود کو میں اتنا خاص بھی گردانتا نہیں، لیکن ہجوم عام میں شامل نہیں رہا، اور دل ایک ایسا جام ہے اس کائنات میں، دل ایک ایسا جام ہے اس کائنات میں جو گردش مدام میں شامل نہیں رہا، دل ایک ایسا جام ہے اس کائنات میں، نوازش، دل ایک ایسا جام ہے اس کائنات میں جو گردش مدام میں شامل نہیں رہا، اور اس کے لبوں پہ چھائی شفق کہہ گئی کہ وہ، اس کے لبوں پہ چھائی شفق کہہ گئی کہ وہ اب تک کسی کی شام میں شامل نہیں رہا، اس کے لبوں پہ آداب
نوازش اس کے لبوں پہ چھائی شفق کہہ گئی کہ وہ اب تک کسی کی شام میں شامل نہیں رہا، بڑے نازکی ہے. اس ناگوار کام میں شامل نہیں رہا، میں کار انتقام میں شامل نہیں رہا. آداب. بہت نوازش جناب، بڑی نوازش، نزاکت، بہت نوازش. حسن بیان ہے. آپ پر یہ اپلائی نہیں کرتا ہے، میں کار انتقام میں شامل نہیں. جی چند اور اشعار عرض کرتا ہوں. صدا سے زنگ اتارا گیا تو بات بنی، صدا سے زنگ اتارا گیا تو بات بنی، گلے میں زہر اتارا گیا تو بات بنی. صدا سے زنگ اتارا گیا تو بات بنی، گلے میں زہر اتارا گیا تو بات بنی. کرن کو اور تراشا تو آنکھ میں اتری، کرن کو اور تراشا تو آنکھ میں اتری، نظر کو اور نکھارا گیا تو بات بنی. کرن کو اور تراشا تو آنکھ میں اتری، نظر کو اور نکھارا گیا تو بات بنی. یہاں کوئی بھی مجھے آئینہ نہ مانتا تھا، یہاں کوئی بھی مجھے آئینہ نہ مانتا تھا، پھر اس نظر سے گزارا گیا تو بات بنی. یہاں کوئی بھی مجھے آئینہ نہ مانتا تھا، جب اس نظر سے گزارا گیا تو بات بنی. اور کوئی خوشی تو مجھے راس ہی نہ آتی تھی، کوئی خوشی تو مجھے راس ہی نہ آتی تھی، سو مجھ پہ رنج اتارا گیا تو بات بنی. کوئی خوشی تو مجھے راس ہی نہ آتی تھی، سو مجھ پر رنج اتارا گیا تو بات بنی. کوئی علاج نہ لکنت کا تھا مگر ایک دن، کوئی علاج نہ لکنت کا تھا مگر ایک دن، زباں پہ سچ کا شرار آ گیا تو بات بنی. کوئی علاج نہ لکنت کا تھا مگر ایک دن، زباں پہ سچ کا شرار آ گیا تو بات بنی. اور قسم ہے اشک ندامت کے ذائقے کی قسم، قسم ہے اشک ندامت کے ذائقے کی قسم، میں اپنے آپ میں مارا گیا تو بات بنی. قسم ہے اشک ندامت کے ذائقے کی قسم، میں اپنے آپ میں مارا گیا تو بات بنی. کٹی ہے ورد وظیفے میں عمر ساحل کی، رات ساحل کی، کٹی ہے ورد وظیفے میں رات ساحل کی، کٹی ہے ورد وظیفے میں رات ساحل کی، پلٹ کے ناؤ سوار آ گیا تو بات بنی. صدا سے زنگ اتارا گیا تو بات بنی، گلے میں زہر اتارا گیا تو بات بنی. کوئی علاج نہ لکنت کا تھا مگر ایک دن، زباں پہ سچ کا شرار آ گیا تو بات بنی. قسم ہے اشک ذائقے کی قسم، میں اپنے آپ میں مارا گیا تو بات. آداب. بہت شکریہ. جی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب رحمان حفیظ صاحب. اور اب اس مشاعرے کے دوسرے مہمان خصوصی جناب خرم خلیق صاحب سے درخواست ہے کہ آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جناب خرم خلیق صاحب. یہ لگانا ہے، بہرحال کچھ حاضری لگانی ہے تھوڑی ہے. کیا بات تھی، کیا بات تھی. دو تین شعر کہ کرن اتار کے شب کے سیاہ خانوں میں،
किरण उतार के शब के स्याह खानों में बना रहा हूँ नए रास्ते चट्टानों में। किरण उतार के शब के स्याह खानों में बना रहा हूँ नए रास्ते चट्टानों में। तुम्हारे हाथ यकीनन थे बेहुनर वरना, तुम्हारे हाथ यकीनन थे बेहुनर वरना गनीम जद पे था और तीर से कमानों में। तुम्हारे हाथ यकीनन थे बेहुनर वरना गनीम जद पे था और तीर से कमानों में। क्या लुत्फ मुसाफत में कि डर कोई नहीं है, क्या लुत्फ मुसाफत में कि डर कोई नहीं है। पानी का भंवर, पानी का सफ़र और भंवर कोई नहीं है। क्या लुत्फ मुसाफत में कि डर कोई नहीं है, पानी का सफ़र और भंवर कोई नहीं है। फिर कौन है साहिल पे जो रुकने नहीं देता, फिर कौन है साहिल पे जो रुकने नहीं देता। वीरान जजीरों में अगर कोई नहीं है, फिर कौन है साहिल पे जो रुकने नहीं देता। वीरान जजीरों में अगर कोई नहीं है। एक चाप उतरती है दरे दिल पे हर एक शब, एक चाप उतरती है दरे दिल पे हर एक शब। देखा है कई बार मगर कोई नहीं है। एक चाप उतरती है दरे दिल पे हर एक शब। देखा है कई बार मगर कोई। दो शेर और छोटे छोटे दो शेर और है कि होंठों की दहलीज पे आके रुकी हैं कितनी बातें, होंठों की दहलीज पे आके रुकी हैं कितनी बातें। इतनी बातें कहकर भी अनकही हैं कितनी बातें। होंठों की दहलीज पे आके रुकी हैं कितनी बातें, इतनी बातें कहकर भी अनकही हैं कितनी बातें। यूं ही गली में जाते जाते नज़र उठी एक जानिब, यूं ही गली में जाते जाते नज़र उठी एक जानिब। फिर उस घर के दरवाजे से चली हैं कितनी बातें। यूं ही गली में जाते जाते नज़र उठी एक जानिब, फिर उस घर के दरवाजे से चली हैं कितनी बातें। और आखिर में चार शेर एक पुरानी गज़ल के कि चले जाना मगर जाने से पहले ध्यान में रखना, चले जाना मगर जाने से पहले ध्यान में रखना। पलट आने की ख्वाहिश याद से सामान में रखना। चले जाना मगर जाने से पहले ध्यान में रखना। पलट आने की ख्वाहिश याद से सामान में रखना। पलट आने की ख्वाहिश याद से सामान में रखना। वो हाँ कहने में कुछ तो वक्त लेगा सोच लेने दो, वो हाँ कहने में कुछ तो वक्त लेगा सोच लेने दो। बहुत मुश्किल है साहिल से कदम तूफान में रखना। वो हाँ कहने में कुछ तो वक्त लेगा सोच लेने दो। बहुत मुश्किल है साहिल से कदम तूफान में रखना। उसे बस देखते जाओ बिखर जाए न छूने से, उसे बस देखते जाओ बिखर जाए न छूने से। ज़रूरी तो नहीं हर फूल को गुलदान में रखना। उसे बस देखते जाओ बिखर जाए न छूने से। ज़रूरी तो नहीं हर फूल को गुलदान में रखना। और वफ़ाओं का ये सौदा, उसे बस देखते जाओ बिखर जाए न छूने से। ज़रूरी तो नहीं हर फूल को गुलदान में रखना। वफ़ाओं का ये सौदा छोड़ दो खुर्रम संभल जाओ, वफ़ाओं का ये सौदा छोड़ दो खुर्रम संभल जाओ। भला क्या फ़ायदा खुद को सदा नुकसान में रखना। वफ़ाओं का ये सौदा छोड़ दो खुर्रम संभल जाओ। भला क्या फ़ायदा खुद को सदा नुकसान में रखना। चले जाना मगर जाने से पहले ध्यान में रखना। पलट आने की ख्वाहिश याद से सामान में रखना। जी हाज़िन मजलिस, आज की इस महफ़िल मुशायरा के सदर हैं मोहतरम जनाब नसीम सहर साहिब। मैं बताता चलूँ कि नसीम सहर
اردو نظم اور غزل کے حوالے سے منفرد مقام رکھتے ہیں. انہیں شعر و ادب کی دنیا میں ایک خاص اور منفرد اسلوب میں شعر کہنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، اس کی بنا پر انہیں خاص امتیاز حاصل ہے. متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. کلیات نسیم سحر بھی ان کی بہت اہم اور نمایاں شاعری کے حوالے سے کتاب آ چکی ہے، جو بلا شبہ ایک بڑا اور اہم کام ہے. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہماری وہ اس مشاعرے میں موجود ہیں. انہیں دعوت سخن دیتا ہوں جناب نسیم سحر. محاورہ سنا ہوا تھا کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا. جی. آج جب ہم 3-4 شعراء القائم لائبریری میں ذرا تاخیر سے آئے، جبکہ صبح کا شیڈول مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ہتھیلی پر سرسوں بڑی اچھی جمائی جا سکتی ہے. ہمارے لیے بہت عمدہ طریقے سے، جی جی بالکل، اور ایک بڑا معیاری مشاعرہ کیا انہوں نے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. چند شعر پیش کرتا ہوں. رحمان حفیظ صاحب. ظاہر میں سرد و گرم چشیدہ درخت ہوں. ظاہر میں سرد و گرم چشیدہ درخت ہوں، اندر سے ایک زخم گزیدہ درخت ہوں. اندر سے ایک زخم گزیدہ درخت ہوں. میں بھی کوئی درخت ہوں، اب مانتا ہے کون. میں بھی کوئی درخت ہوں، اب مانتا ہے کون. اکھڑا ہوا جڑوں سے بریدہ درخت ہوں. اکھڑا ہوا جڑوں سے بریدہ درخت ہوں. اور مجھ کو بھلا بہار کا کیا انتظار ہو. مجھ کو بھلا بہار کا کیا انتظار ہو. میں موسم خزاں کا چنیدہ درخت ہوں. مجھ کو بھلا بہار کا کیا انتظار ہو. میں موسم خزاں کا چنیدہ درخت ہوں. اور ایک نئی سی بات کرنے کی کوشش کی. سائے بنا رہے ہیں کئی ٹیڑھے زاویے. سائے بنا رہے ہیں کئی ٹیڑھے زاویے. میں تو مگر کھجور کا سیدھا درخت ہوں. میں تو مگر کھجور کا سیدھا درخت ہوں. اور پڑتی رہیں شکوک کی پرچھائیاں مگر. پڑتی رہیں شکوک کی پرچھائیاں مگر. اب بھی یہی ہے میرا عقیدہ درخت ہوں. اب بھی مگر یہی ہے عقیدہ درخت ہوں. پڑتی رہیں شکوک کی پرچھائیاں مگر. اب بھی یہی ہے میرا عقیدہ درخت ہوں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر ہے. تجمیل حسن کرنے میں مصروف ہوں مگر بہت. تجمیل حسن کرنے میں مصروف ہوں بہت. الزام یہ لگا ہے ندیدہ درخت ہوں. الزام یہ لگا ہے ندیدہ درخت ہوں. تجمیل حسن کرنے میں مصروف ہوں بہت. الزام یہ لگا ہے ندیدہ درخت ہوں. اور سائے تو بانٹتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے. سائے تو بانٹتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے. ورنہ زمانے بھر سے کبیدہ درخت ہوں. ورنہ زمانے بھر سے کبیدہ درخت ہوں. اور میٹھے ثمر ہیں مجھ پہ زیادہ لگے ہوئے. میٹھے ثمر ہیں مجھ پہ زیادہ لگے ہوئے. میں اپنے بوجھ ہی سے خمیدہ درخت ہوں. میں اپنے بوجھ ہی سے خمیدہ درخت ہوں. اور سرسبز ٹہنیوں سے ہے قائم بھرم میرا. سرسبز ٹہنیوں سے ہے قائم بھرم میرا. ورنہ تو میں بھی عمر رسیدہ درخت ہوں. ورنہ تو میں بھی سرسبز ٹہنیوں سے ہے قائم بھرم میرا. بالکل. ورنہ تو میں بھی عمر رسیدہ درخت ہوں. اور کتنے کلہاڑے مجھ پہ چلے کیا بتاؤں میں. کتنے کلہاڑے مجھ پہ چلے کیا بتاؤں میں. زخموں سے چور چور دریدہ درخت ہوں. زخموں سے چور چور دریدہ درخت ہوں. مکتا کہ جس کی جڑوں میں ناگ بھی پلتے رہے نسیم.
جس کی جڑوں میں ناگ بھی پلتے رہے نسیم. میں ایک ایسا مار گزیدہ درخت ہوں. میں ایک ایسا مار گزیدہ درخت ہوں. ظاہر میں سرد و گرم چشیدہ درخت ہوں. اندر سے ایک زخم گزیدہ درخت ہوں. سیدھا درخت ہوں. ذرا سنائیں. ایک غزل اور چند شعر. وہ شعر کہہ رہے ہیں سیدھا درخت کھجور کا سیدھا درخت. اتنا سیدھا ہوں نہیں میں. لیکن استعارے تو آپ نے سب استعمال کر لیے. چلیے میں آپ کو بعد میں سنا دوں گا کہ کھو گئی ہے. ایک غزل کے چند شعر اور. غم سے مربوط ہو گیا ہوں میں